جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 139 139ویں ملاقات ہے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. کرونا سے احتیاط کیجیے. خاص کر جو ابو 60 ہیں اور کرونک نیچر پیشنٹ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کیئر کریں. آج کل ٹی وی پہ صرف کرونا کی نیوز ہے. اب تو گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک تو ہمارے جو پاکستان جیسے ملک ہیں، ان کے مالی اور معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے. اب رہی صحیح کسر کرونا نے پوری کر دی ہے. کاغذ کی کشتیاں بنائی تو جا سکتی ہیں، لیکن کاغذ کی کشتیوں پہ سفر نہیں ہو سکتا. تقریریں کرنا، باتیں کرنا، وعدے کرنا بہت آسان ہے، لیکن کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی. یاد رکھیں، گھریلو مکھی کاغذ کے پھولوں پہ پھر بھی بیٹھ جاتی ہے، شہد کی مکھی کبھی نہیں بیٹھتی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مصنوعی پھول ہے. اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھول کی طرف نہیں سفر کرتی. پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، تب وہ اس کی طرف جاتی ہے. اسی طرح جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کو مائل کرتی ہے. میں جب مسقط میں تھا، یاروں دوستوں کی محفل ہوتی تھی، تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ کوئی دوست یہ گلہ نہ کرے کہ میں اسے ملنے کے لیے 1 ہفتے سے نہیں آیا، 15 دن سے نہیں آیا، 20 دن سے نہیں آیا، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گریباں میں جھانکے کہ میں کیوں نہیں آیا. یقیناً اس نے دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسی حرکت کی ہے جو مجھے ناگوار گزری ہے. کیونکہ جہاں جانے سے آپ کی عزت میں کمی آئے، آپ کو عزت نہ ملے، سیانے کہتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے، تو اس ناسمجھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ تو بغیر بلائے آ جاتا تھا، کیا وجہ کیوں نہیں آیا. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ غلط ہے. اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں تو 10 مرتبہ بھی اگر کوئی ناراض ہوتا، غصہ کرتا، تو یہ شخص پھر بھی آ جاتا تھا. کیا بات ہوئی ہے کہ اب نہیں آتا. آنے والے کو غلط نہ سمجھیں، خود کا محاسبہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بازیگر جو ہوتا ہے، تماشگر جو ہوتا ہے، تماشا کرنے والا، وہ جو سامنے پبلک بیٹھی ہوتی ہے، اس کو اس نے واقعی بیوقوف بنایا ہوتا ہے. جگلر، تماشا کرنے والا، نظر کو دھوکہ دینے والا. لیکن جو بیک پہ ہوتے ہیں نا، اور بیک پہ ہوتا ہی کوئی نہیں، بیک پہ تو اس کے اپنے کارندے ہوتے ہیں. اگر آپ بیک پہ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کبوتر رومال میں سے کیسے نکل رہا ہے، یہ اخبار کے خوش ٹکڑے سے پانی کیسے بہہ رہا ہے. کیونکہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں یا دور بیٹھے ہیں، یہاں جو کیمرہ ہے وہ انہیں آسانی سے چیٹ کر لیتا ہے، لیکن جو اس کی بیک پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دراصل کر کیا رہا ہے. تو ہم تو اب ایج کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ہم نے
مٹی کے کھلونوں سے بچپن گزارا۔ ہم مٹی کے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت یہ چابی والے کھلونے، پلاسٹک کے کھلونے، یہ گھومنے والے ڈانس کرنے والے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت مٹی کے کھلونے ہوتے تھے، اور ہمیں مٹی کے کھلونوں سے اتنا پیار ہوتا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ٹوٹ گیا تو جڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایلفی بھی نہیں ملتی تھی، کوئی ایسی غم نہیں تھی جو ان کھلونوں کو جوڑ سکے۔ تو ہم تو کھلونوں سے بھی پیار محبت سے کھیلا کرتے تھے۔ یہی سبق ہمیں والدین کی طرف سے انسانوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے لیے ملا۔ لیکن آج کل کے تیز دور میں یہ چیزیں مفقود ہیں۔ اب پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، آپ جس کو چاہو پیسے کے زور پہ اپنی انگلیوں پہ نچا لو۔ جتنا بڑا جھوٹ بولو گے اتنے آپ باوقار ہیں اور اتنی آپ کی عزت ہے۔ پہلے اپنا حق لینا جہاد تھا، ایمان کا حصہ تھا۔ اب اگلے کی جیب پہ نظر، اگلے کی چیز پہ نظر، اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا، یہ عقل مندی گنا جاتا ہے۔ جو یہ نہیں کرتا اسے کہتے ہیں یہ اسے پتہ نہیں ہے، تو ایویں ہی ہے جی۔ وہ ایویں نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت بچا رہا ہوتا ہے، دیکھ سبھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا۔ ہم نے تو والدین سے یہی سیکھا ہے کہ حلال میں بہت برکت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ توکل پہ زندگی گزاری۔ ہم نے جب سے بڑے چھوٹے کا احترام کھو دیا، ہم رول گئے ہیں۔ دیکھیں کسی نہ کسی چیز کا پیمانہ ضرور ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ گز کیا ہوتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے، 3 فٹ کا 1 گز ہوتا ہے، 1760 گز کا 1 فرلانگ، 8 فرلانگ کا 1 میل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ تولہ کیا ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ 8 چاولوں کی 1 رتی، 8 رتی کا 1 ماشا اور 12 ماشے کا 1 تولہ۔ یہ پرنسپل ہیں جو لیٹ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں، یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب آپ نے کسی کو معیار پہ پرکھنا ہے تو وہ سب سے بڑا معیار والدین ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ فیئر ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، خاص کر بڑھاپے میں ان کا خیال رکھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ آپ سے بھی فیئر ہے۔ لیکن اگر وہ ان کو چیٹ کر رہا ہے، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اگر وہ آپ کا سگا بھی ہے تو وہ آپ کا سگا نہیں ہے۔ یہ ایک آپ معیار قائم کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ فیئر ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بھی فیئر ہوگا۔ اگر وہ والدین کے ساتھ فیئر ہے تو آپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی فیئر ہوگا۔ اگر وہ اساس سے ہی محبت نہیں کرتا، جنہوں نے اس کو جنم دیا، جو دنیا میں آنے کا باعث بنے، وسیلہ بنے، اگر وہ ان سے ہی فیئر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ آپ سے کبھی بھی فیئر نہیں ہوگا۔ اب آپ احتیاط ہی کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اب جو خاندانوں میں بڑے ہیں وہ بیچارے اپنی عزت اور وقار بچانے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں برباد کر دیں وہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
معاشرے کی قدریں بدل گئی ہیں. یہی چیزیں، یہی لوگ ہماری سیاست میں چلے گئے ہیں، یہی لوگ محلے کی کمیٹیوں میں چلے گئے ہیں. ایک خاص سوچ مافیا کی طرح قبضہ کر چکی ہے. ٹیوشن سینٹروں پہ، سکولوں پہ، وابڈا پہ، نادرا پہ، پی آئی اے میں، صاف پانی پہ، لیبارٹریز پہ، ہاسپٹلز پہ. انہوں نے پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. جہاں پہ شریف شہری روز لٹتا ہے، روز ذلیل ہوتا ہے، اس کی سننے والا کوئی نہیں. یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی ملازم جو 10,000 میں بہترین گزارا کرتے تھے، آج وہ 20,000 میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ منافع کے معیار اور چیزوں کے معیار بدل گئے ہیں. آج اگر وہی سختی ہو، وہی خوف خدا ہو، تو 10,000 تنخواہ میں سے بھی مہینے کا 2,000 بچ سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کرونا جیسے عذاب آئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آج تک ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے یہی کیا ہے کہ جو ہمارے من میں آیا ہم نے کیا. روکنے والے بازو ہم نے توڑ دیے، ادھیڑ دیے، بکھیر دیے، ذلیل و رسوا کر دیے. اب تو ذات اوپر والی تھی، وہ قیامت والے دن پوچھے گی، اسے تو ہم ویسے ہی بھول گئے. لیکن شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا لوگوں میں یہ جھٹکا لگا کے احساس دلایا ہے، ورنہ یہ انسان تو آخری حدوں کو چھو رہا تھا. اسی طرح جس طرح پہلے چابی والی گھڑی، پھر آٹومیٹک، پھر ڈیجیٹل، پہلے عام ٹیلی فون، پھر کلر سکرین، پھر ٹچ والا، پھر اسی میں گھڑی، اسی میں ٹیلی فون آ گیا، اسی میں ڈی وی ڈی، سی ڈی، وی سی آر، سب اسی میں آ گیا. اس طرح انسان نے یہ سوچ لیا کہ اب سب کچھ میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہماری غلطیاں معاف کرے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. دوران گفتگو کوئی غلطی، گستاخی ہوئی ہے تو معذرت چاہوں گا. یہ باتیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ جو باتیں کرنے والے تھے بزرگ، اب وہ تقریباً 90% اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اب کوئی ایسی باتیں کرے تو اسے دقیانوسی اور دیوانہ سمجھا جاتا ہے. ہاں، قاسم علی شاہ بات کرے یا کوئی بڑے مفتی صاحب بات کریں تو تھوڑی سی اس کو اہمیت مل جاتی ہے، لیکن ان کی باتیں سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. آپ یوٹیوب پہ نعت اپنی ڈاؤن لوڈ کریں تو اگر 5 منٹ کی ہے تو ایوریج لوگ 2 منٹ سنتے ہیں. آپ کی بائیوگرافی کون دیکھے گا؟ ہاں، وہیں پہ اگر کوئی ڈانسر ہے، وہی کہ اگر کوئی خوبرو حسینہ ہے، اس کا انٹرویو ہے، اس کی تھرلنگ ہے، تو وہ پوری دیکھی جاتی ہے اور اس کے ویورز بھی ایک ہفتے میں ملین تک پہنچ جاتے ہیں. دوبارہ معذرت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.